محترم یہ اسلام کا انقلاب لے کے آیا ہے۔ آج دنیا میں انقلاب آتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں کہ دنیا کا انقلاب جب آتا ہے تو کیا وقت ہوتا ہے، اور اسلام کا انقلاب جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے، کیا فرق ہے ان دونوں انقلابوں میں۔ دنیا کے موجود ہے ایجوکیٹڈ سوسائٹی کی صحبت اختیار کرنے والے افراد کی جہاں جو تعداد ہے، میں ایک بات کہوں جو سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، الیکٹرانک انقلاب آتا ہے تو کیا کرتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ جرمن میں ہٹلر کا انقلاب آیا تھا، جب جرمن کے اندر ہٹلر نے 5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینارے تعمیر کرا رہے تھے، تو دنیا چیز رہی تھی کہ یہ دنیا کا انقلاب ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا کا انقلاب جب آتا ہے تو مارتے ہوئے آتا ہے، دنیا کا انقلاب جب آتا ہے تو تباہی لاتا ہے، دنیا کا انقلاب جب آتا ہے گھروں سے رات کا کھیل بناتا ہوا آتا ہے۔ یہ دنیا کا انقلاب ہے، جب آتا ہے تو زندگی چھینتے ہوئے آتا ہے، لیکن یہ اسلام کا انقلاب ہے، جب آتا ہے تو زندگی چھینتے ہوئے نہیں، زندگی دیتے ہوئے آتا ہے۔ آج پوری دنیا اسلام پر کرٹیسزم کر رہی ہے۔ حضرات محترم، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا میسج کیا ہے۔ اسلام کا میسج محبت ہے، اسلام کا میسج اخوت ہے، اسلام کا میسج پیار ہے۔ اسلام اپنے دامن میں محبتیں سمیٹے ہوئے ہے، اخوتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ لوگوں سے زندگی چھینتا نہیں ہے، لوگوں کو زندگی دیتا ہے۔ اس دور کو یاد کرو جس دور میں لوگوں کی زندگی کی سوگات دی تھی، جب لوگوں کو مار رہے تھے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی کی خیرات عطا کی تھی۔ اسلام کوئی 1500 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے لے کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ اسلام چلے گا، یہ اسلام رہے گا، کیونکہ اسلام انسانیت کا دین ہے، اسلام مانوتا کا دین ہے، اسلام شانتی کا دودھ ہے، اسلام ہر ایک کے لیے ہے۔ حضرات محترم، اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پر دوسروں تک پہنچانے میں ناکام ہیں۔ یہ اسلام ہے، اس کا ذمہ خود کائنات، خود رب کائنات نے دیا ہے، اور وہ ہم ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے۔ حضرات محترم، ہم نے اپنے اعمال کو غلط راہ پر لگا دیا اور ہم اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ برکت و سلامتی میں مسجد سے مسلمان ہو کر، اور ہم مال ہی انسان سے گناہ ہو کر، اور میرے گھر سے لے کر راہ ہو گئے، وہ انسان کی مسجد سے بہت دور ہے، اور پھر نوح نے بھی دیا۔ اسی کا پیغام حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے رہے تھے، جس دور کے اندر حضرت سیدنا پیغام اپنی قوم کو دیتے ہیں، قوم آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہو کے توحید کا پیغام دے رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں، ایک افسانہ نہیں، ایک تاریخ نہیں، ایک ایسا پوری قوم خلاف تھی، پوری قوم خلاف کھڑی تھی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبرانہ شان و شوکت کے ساتھ دنیا والوں کو جو میسج کنوے کر رہے تھے، اللہ کی یو اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم کبھی اکیلے نہیں۔ سزا مل رہی ہے، اپنا نمبردار توحید کا پیغام دے رہا تھا، اس کی بنیاد سے لوگ اسے آگ میں ڈالنے کے لیے تیار تھے، آگ چلائی گئی، اب آگ میں ڈالنے کا